بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم حلال رزق میں سے کھاؤ۔ آج ہم حلال حرام کو تو جانتے ہیں، حلال حرام ہے، لیکن کچھ مسلمان اپنے معاشرے کے اندر ایسی چیز بھی کھاتے ہیں جن کا جو ہے شریعت میں کوئی اصول نہیں ہے اور شریعت میں کوئی بھی اس کی اصل نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کھسی جو بنائے جاتے ہیں، یعنی وہ بکرا جس کو ہم بدیہا کرتے ہیں، جس کی جو خصیتین ہم نکالتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح باچھا جس کو ہم بچھڑا بولتے ہیں، ان کا بھی خصیتین نکالا جاتا ہے، اسے بیل بنایا جاتا ہے، تو ان کا بھی خصیتین کا استعمال کرنا، اسے کھانا، اور لوگ کھاتے بھی ہیں کہ یہ جائز درست ہے۔ جواب: خصیتین خواہ وہ بکرے کا ہو جس کو ہم کھسی بناتے ہیں، یا باچھا جو ہوتا ہے ان کا ہو، کھانا جائز درست نہیں، یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ زندہ جانور کا خصیتین کیا، اگر کوئی زندہ جانور ہے، ان کے جسم سے کوئی شخص گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ لے، ایک بوٹی کاٹ لے، پھر اس کو پکا کر کھا لے، تو وہ بھی جائز نہیں۔ تو خصیتین جو ہم نکالتے ہیں، بکرے کو جو بدیہا کرتے ہیں، ان کا خصیتین کھانا جائز درست نہیں ہے۔ اسی طرح باچھا کا جو خصیتین ہوتا ہے، اس کا بھی کھانا جائز درست نہیں ہے۔ اسی طرح مرغا کو بھی ہم لوگ بدیہا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ بھی کھانا جائز درست نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے اسے بنا کر کھاتے ہیں، جو کہ جائز درست نہیں۔ اسی طرح جھینگا مچھلی جو مشہور معروف ہے مچھلی، لیکن فقہاء کرام، علماء ربانیین نے بڑی تحقیق کی اور فتاویٰ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، خواہ وہ فتاویٰ شامی ہو، فتاویٰ محمودیہ ہو، بحر الرائق ہو، جو بھی کتابیں ہیں کتب فتاویٰ، تمام کتابوں کے اندر جھینگا کے بارے میں یہ بحث و مباحثہ ہوا ہے کہ یہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پر بڑی تحقیق ہوئی ہے، طبی اعتبار سے بھی تحقیق ہوئی ہے، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر لوگ ان کے اعتبار سے بھی تحقیق ہوئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھینگا جو مچھلی ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کا کھانا جائز درست نہیں ہے، بلکہ وہ مچھلی ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک کیڑا ہے۔ اس لیے جب وہ کیڑا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ حضرات دیکھنا چاہتے ہیں تو فتاویٰ کی کتابوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، فتاویٰ رحیمیہ میں بھی موجود ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں آپ اس کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو مرغی لاتے ہیں بازاروں سے، تو مرغی جو لاتے ہیں بازاروں سے، جو حضرات مرغی بناتے ہیں یا مرغا بناتے ہیں، تو وہ حضرات یوں ہی گندے پانی میں اس کو ڈبا دیتا ہے۔ گرم پانی ہوتا ہے، نہ جانے کتنے مرغیاں اس کے اندر پہلے سے وہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ پانی بالکل اس پانی کے اندر نجاست ہو جاتا ہے، یعنی وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔
اور اسی کے اندر وہ پانی گرم پانی ہوتا ہے اور اسی میں ڈال دیتے ہیں، اور ڈال لینے کے بعد اسی مرغے کو پھر صاف ستھرا کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح کا جو مرغی یا مرغے ہم بازاروں سے لاتے ہیں گھروں کے اندر بنا کر کے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا کھانا مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ نفائس الفقہ حضرت مولانا مفتی شعیب صاحب بنگلوری جو لکھے ہیں، اس کے اندر مزید تفصیلات ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کا مرغے یا مرغی کا کھانا مکروہ تحریمی ہوگا۔ جو مرغی کو ذبح کیا جائے اس کے آنتری وغیرہ نہ نکالے اور پھر یوں ہی گرم پانی میں سے ڈال دیا جائے، اور پھر وہ پانی جو گرم پانی ہے پہلے سے اور نجاست والا پانی ہو، غلیظ پانی ہو، تو مکروہ تحریمی کا اس سے آگے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ جب بھی آپ حضرات بازار جائیں، بازاروں کے اندر مرغیاں لیں تو مرغیوں کو مکمل لیں، ذبح کروا لیں اور گھر میں آ کر اس کو صاف ستھرا کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی عورتیں حضرات، خواتین حضرات غلطیاں کرتی ہیں، مرغی کے پر کو صاف کرے گی اور اس کے بعد پھر سے چولہے کے اندر جھڑکا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اتنی دیر جھڑکانا چولہے کے اندر کہ اس کی آنتری وغیرہ کا اثر ان کے جسم پر سما جائے اور گوشت کے اندر کیا ہو جائے، پیوست ہو جائے اس کی بو، تو ایسے مرغی کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد فقہائے کرام نے مکروہ تحریمی ہی کو لیے ہیں۔ اس لیے جب مرغی ہم گھر میں لائیں، پیٹ کو چاک کر کے اس کے اندر جتنے بھی گندگیاں ہیں ان سب چیزوں کو نکال کر پھر آگ میں اس کو تپائیں، پھر آگ میں اس کو جھلسائیں، پھر جا کر صحیح طریقے سے بنائیں۔ آج ان چیزوں پہ ہمیں غور و فکر نہیں ہے۔ اسی طرح کبوتر کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے کبوتر ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ پالتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، پالتو ہے، تو ایسے کبوتر کو پکڑ کر کے ذبح کر لیتے ہیں اور لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ تو کیا یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ جواب: کبوتر اگر کسی کی ملکیت میں ہے اور ان کا خود کا ہے اور خرید کر کے لایا ہے اور وہ پالتا ہے اس کو، تو ان کے مالک کے بغیر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کبوتر، جنگلی کبوتر، اگر اس کو کسی آدمی نے اپنے گھر کے اندر رکھا اور ان کو دانہ وغیرہ دے کر مانوس کر لیا، پھر وہ کبوتر اڑ کر کے کسی حضرات کے چھت پر چلے جائے اور پھر وہ ان کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا لے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ایسے جانور کو، ایسے کبوتر کو، ایسے پرندوں کو کھانے سے کیا کرے، گریز کریں۔ اس لیے فقہائے کرام نے جنگلی جانور کے بارے میں، اگر جنگلی گائے ہو اور اس کو کوئی صاحب اپنے گھر کے اندر لا کر مانوس کر لیا ہو، پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی جانور کی قربانی کریں، تو فرمایا اس کی قربانی جائز درست نہیں ہوگی۔ جب اس کی قربانی جائز درست نہیں ہوگی تو ایسے کبوتر کا کھانا کس حد تک بہتر ہوگا، مناسب ہوگا، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے کبوتروں سے ہم پرہیز کریں۔ اسی طرح اور بھی مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم تمام مسائل کو حل کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے علماء سے اور اپنے جانکار حضرات سے رابطہ نہ کریں۔ اس لیے ہمیں اپنے بڑوں سے رابطہ کرنا لازمی ضروری ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔